ایک جملہ ہے جو کہ اکثر لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی مرضی ہے، یہ کام ہو گیا اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو گناہ گار ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہے، تو پھر جو گناہ گار ہے، جو چوری کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گا کہ اس میں اللہ کی مرضی تھی۔ نہیں، اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آج کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا مستقبل بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک راستہ حلال ہے، ایک راستہ حرام ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر ہم بھلائی والے راستے پر چلتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو پتا ہے کہ ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تھوڑی مشکلات، تھوڑا مجاہدہ ہمیں لگے گا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور جو دوسرا راستہ ہے جس میں آسانیاں لگ رہی ہمیں، جو کہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں اس میں آسانیاں لگ رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا بھی نتیجہ پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم بھلائی والا راستہ استعمال کر رہے ہیں یا پھر برائی والا راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں کس میں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا نتیجہ بہتر ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے ہر کام میں کہ ابھی یہ کر لو۔ نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارے عمل میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اس میں دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ کی رضا شامل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عمل سے ہمارے خوش ہوں گا یا ناراض ہوں گا۔ ہم صرف اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے کام میں آسانی ہے۔ جس دن ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جس دن ہم یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بسا لیں گے، دیکھیے نمازوں کا جو ڈر ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ نماز کے ذریعے آتا۔ ہماری جو زندگی ہے، ہر انسان کی زندگی، وہ دیکھیے ایک ریس کے مانند ہے۔ وہ روزانہ صبح اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک لمبی فہرست ہے، ذمہ داریاں ہیں، ٹائم ہے، کام ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے پریشانیاں ہیں، اور بھی اس کی دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک قیمتی ہمیں تحفہ ملا ہے، چند لمحے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ ان لمحوں میں ہوتی ہے اذان۔ ہم دیکھیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک طریقے کا ایک اعلان ہے کہ اب رک جاؤ، اب اپنے رب کی طرف آؤ۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں بلا رہا ہے نماز۔ ہم دیکھیں کہ نماز کے جو رکن ہیں وہ صرف ظاہرانہ طور پہ ہمیں کچھ حرکات لگتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اور پھر سلام، پھر نماز مکمل۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم جب قیام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور ہم جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو سارے نظام کو چلانے والا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کتنی بڑی عظیم الشان جس نے ہم کو بنایا، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ عظمت ہم اپنے دل میں رکھیں۔ پھر ہم دیکھیں، ہم جب رکوع کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بنانے والے کو، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ صرف پیشانی کا سر زمین پر ٹیک دینے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی انا کو، اپنے مسائل کو، اپنے احساسات کو، ہر چیز کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور سجدے میں الفاظ نہیں کہتے، احساسات کہتے ہیں، جذبات، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احساسات کو بھی جانتا ہے اور ہمارے جذباتوں کو بھی جانتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری کیفیت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ میرا جو بندہ ہے
وہ اپنے اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اتنی پریشانی میں، مجھے یاد کر رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر ہم قاعدے میں بیٹھے تو ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہم جب سلام پھر رہے ہیں تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ اب لوٹ جاؤ اپنے کاروبار کی طرف، اپنی دنیا کی طرف۔ مختصر سا وقت لگتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں دل میں خیال رکھ کر، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور وہ نیک عمل کرنے کی اس کی خواہشیں بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا ایک مقصد بن جاتا ہے نمازوں کے ذریعے۔ پھر وہ چاہے دنیاوی کوئی بھی کام کرے، دنیاوی کام کرے یا دینی کام کرے، ہم دیکھیں کہ دلی خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنے پر بھی آ جائے تو اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازوں میں اپنا دل لگائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں ہمیں وقت نہیں مل رہا۔ یہ ہمیں وقت کی کمی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے دل کی کمی ہے، اور شاید اللہ کی ناراضگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامنے کھڑے نہیں رہنے دے رہا ہے۔ نہ ہمیں سجدوں کی توفیق ہو رہی ہے، نہ ہمیں رکوع کی توفیق ہو رہی ہے، نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔